اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو. ناظرین، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے دوا کے ساتھ دعا کی ضرورت پڑتی ہے. وظائف آپ کی زندگی میں یہ اہم اور خوبصورت کام نہایت احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں. آج آپ کو نماز عصر کے بعد کا ایک وظیفہ بتانے والی ہوں، جو وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کے من کی مرادیں پوری ہوں گی. کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو کامیابی چاہیے یا آپ اگر خدا نخواستہ لگاتار ناکامی سے دوچار ہوتے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ ناکامی کامیابی میں تبدیل کر دی جائے گی. اور یہ وظیفہ بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہے جو کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور 30 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے اندر آپ نے پڑھنا کیا ہے، یہ جس بات کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو جملہ ہے، یہ بنیادی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے. اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے 30 مرتبہ پڑھنا ہے، جو آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ درود پاک آپ جو پڑھتے ہیں، آپ نے ہمیشہ وہ نماز والا پڑھنا ہے. آپ نے ہمیشہ وہ درود پاک پڑھنا ہے. تو درود پاک اس کی آپ جو ورد اس کا کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر 10 مرتبہ رحم فرماتا ہے. یہ باقاعدہ فرمان میں بتایا گیا کہ جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحم فرمائیں گے. تو آپ نے یہ خوبصورت آیت مبارکہ 30 مرتبہ پڑھنی ہے بعد نماز عصر. اس کے لیے آپ دیکھیں، ایک اور اہم اور زبردست بات جو آپ کو میں بتاتی چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ اگر آپ نے اس کی شرائط کو پورا کرنا ہے، اس وظیفے کے لیے، تو آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی. لہٰذا نماز ادا کرنا وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ نماز اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے. تو فجر، ظہر یہ بھی آپ لازمی پڑھیں گے، پھر آپ عصر کی نماز ادا کریں گے، پھر آپ مغرب ادا کریں گے، پھر آپ عشاء ادا کریں گے. تو 5 وقت کی جو نماز ہے وہ اپنی ادا کرنی ہے، تاکہ آپ اس وظیفے کے حسن کو برقرار رکھ سکیں. حسن اس کا ویسے ہی الحمدللہ بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ لگاتار نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی نسبت سے آپ کی زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے. اور نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بیشتر دفعہ ارشاد فرمایا گیا ہے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمان جاری کیا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لہٰذا اگر آپ بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا چاہیں تو آپ نماز ادا کریں. نماز مقرر اوقات میں فرض ہے. جو وقت ہوتا ہے نماز کا، اس وقت میں نماز ادا کی جائے. وظیفے میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس آیت مبارکہ کا جو آپ نے بعد نماز عصر 30 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ترجمہ: تاکہ اللہ ان کو بتلا دے ان کے سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نواز دے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات نے سچ فرمایا. ناظرین، یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے بے حساب عطا کرتا ہے اور بدلہ بھی عطا کرتا ہے، سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے اور زیادہ سے زیادہ نوازتا ہے. یعنی اس میں 2 اور آیت مبارکہ کا مفہوم بھی شامل کر دیا گیا.
جیسے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو خالق کائنات اس کوشش کے بدلے اس شخص کو اتنی ہی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا مانگ کر کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دانستہ طور پر شکر بھی ادا کر رہا ہے، تو باقاعدہ خالق کائنات نے اس پر آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا، لہٰذا شکر ادا کرنے کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو محنت اور شکر لازم و ملزوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بے شمار اس کے پاس پیسہ روپیہ اور اس قدر زیادہ وہ امیر تھا کہ ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ ہیں، اب جب آپ مالک کائنات سے ملاقات کریں نا تو آپ نے خالق کائنات سے کہنا ہے کہ مجھے اور پیسے نہیں چاہیے، مجھے اور مال نہیں چاہیے، مجھے اور دولت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جتنا مجھے میرے پاس ہے بہت ہے۔ اب دیکھیں، تصور کریں، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو یہ کہے کہ جناب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک ایسا انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن وہ ایسے کہنے لگی، آپ کہہ دیں خالق کائنات سے بس ٹھیک ہے مجھے اور پیسے نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے کہا، یا اللہ، وہ فلاں تیرا بندہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے کہیں جتنا مجھے عنایت کر دیا ہے نا بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اسے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، مہنگائی میں شکر ادا کرنا چھوڑ دے؟ جب آ کے اس بندے کو یہ بات بتائی تو وہ تو جناب اس نے فوری طور پر کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا کہ اس نے مجھے اتنا عطا کیا۔ شکر کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا حل جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، لہٰذا کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خالق کائنات کی مدد جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہمتن گوش رہتی ہے۔ ایک اور چیز جو اس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یاد رہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا ضرور کھلا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو اس وظیفے میں حاصل ہو سکے۔ جس مقام پر وظیفہ شروع کریں اس کا پاک اور صاف ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ کپڑوں پر کوئی ہلکی سی خوشبو لگا لیں تاکہ ماحول خوشگوار ہو سکے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ اسی ترتیب سے اس وظیفے کو آپ نے 30 دن کرنا ہے، جس میں ہر روز آپ نے بعد نماز عصر آپ نے 30 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک میں دوبارہ دہرا دوں کہ آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے غریب بندے کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی آپ نے اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔